جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو دنیا نے کال پر بات کرنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، گھر والوں سے چھپ چھپا کے ملنے کو محبت کا نام دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ باولے قسم کے لوگ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے وی آئی پی سے ریسٹورنٹ میں لے جا کر 1-2 وقت کا کھانا کھلا دینا، دن میں 25 دفعہ طوطے کی طرح آئی لو یو بولنا، آئی لو یو بلوانا، ان کی نظروں میں محبت ہے بھائی۔ تنہائیوں میں ایک دوسرے کو اپنے پاس بلانا، ایک دوسرے کو جو ہوس کے نشے میں نوچا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ایکسپینسو سے گفٹس دے کر جو بدلے میں عزت، ایمان، حیا اور اللہ کا تعلق چھینا جاتا ہے، ہماری سو کالڈ دنیا اسے محبت کا رنگ دے رہی ہے۔ محبت کرنے کے لیے اس دنیا میں ایگزسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، محبت تو چہرہ بھی نہیں دیکھتی۔ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے محبت تھی کہ نہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ہاں، نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت تھی، لیکن تب تو نبی علیہ السلام ہمیں جانتے تک نہیں تھے، ہم تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو پھر کیوں ایک شخص امت کی محبت میں راتوں کو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا؟ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت وجہ بنتی ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی۔ ہماری ساری محبتیں جو آج کل دنیا میں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، یہ محبتیں تو ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہے، سیدھے راستے پر لانے کے بجائے جو لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں ان کو بھی بگاڑ رہی ہے۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ محبت کے نہیں ہیں، یہ ہوس کے ہوتے ہیں، یہ نفس کے ہوتے ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی نظروں میں گر جائے، اس کی آخرت خراب ہو جائے، لہٰذا وہ دنیا کے اپوزٹ جینڈرز کے جھانسے دے کر ایک انسان کو دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مزوں میں لگا کر آخرت سے غافل رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جو ریئل محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی سٹرینتھ بنتی ہے، وہ انسان کو دنیا سے لڑنا سکھاتی ہے۔ ہماری محبتیں تو ہمیں زندہ لاش بنا رہی ہے۔ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں، میسج پہ میسج کیے جا رہی ہے اور ہنس رہی ہے، امی آوازیں دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیریئر خراب ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سارے نوجوان لڑکے جاگتی آنکھوں سے سوئے ہوئے ہیں، 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا شخص اپنی دنیا میں غائب ہے، ان کو اپنی تباہی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ روزانہ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، جس معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایسا سینس آف ہیومر ہو، اس معاشرے نے کیا ترقی کرنی ہے دنیا میں یا آخرت میں؟ جو اصل محبت ہوتی ہے نا، وہ گھر کی 4 دیواری پرووائڈ کرتی ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت سکھاتی ہے، وہ مرد پر بھی ذمہ داریاں ڈالتی ہے اور عورت کو بھی ذمہ دار بناتی ہے۔ لیکن یہ جو محبت کے نام پہ نفس اور ہوس کے تماشے چل رہے ہیں نا، ان تماشوں میں انسان اپنے جسم سے کپڑے تک اتار دیتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، اپنی حیا کے سودے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی لمٹس کو کراس کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے لیکن ریئلائز نہیں ہوتا۔
تو خدا را اپنی جانوں پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ ابھی اللہ کا ایک فیصلہ ہوا نا کہ آ جاؤ میرے پاس، تو تمہارے جانو مانو کو خبر بھی نہیں ہونی اور تم نے 6 فٹ زمین کے نیچے اتر جانا ہے، اور تمہارے جانے کے بعد جو زندہ بچ گیا ہوگا نا یا بچ گئی ہوگی، اس نے کسی اور کے ساتھ مصروف ہو جانا ہے۔ آج اگر مردوں میں غیرت ختم ہو رہی ہے، عورتوں میں حیا ختم ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ دنیا کی سو کالڈ محبتیں ہیں، یہ جسموں اور شکلوں کے پیچھے بھاگے۔ جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے۔ آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے، بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ۔ تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں یہ حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی۔ اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا، تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں۔ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے۔ اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول، لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے، مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے۔ تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا، اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دھن دولت، دنیا، عزت، شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو، ایم ہی پیدا کر دی گئے ہو، میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ پوچھوں گا نہیں کہ کیوں کرتے رہے، پتا نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس، کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی، ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس۔ اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز۔ جب تک ہم لوگ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا نہیں سیکھیں گے نا، تب تک ہم اسی طرح بے غیرتیوں کے کام کریں گے۔
اور شیطان گندے سے گندے گناہ کو بھی ہماری نظروں کے سامنے مزین کرے گا، اٹریکٹیو کرے گا، اور ایک لیول ایسا آئے گا کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ گناہ ہے، قرآن میں صاف منع ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے اندر سے آواز دے رہا ہوگا کہ نہ کر اپنی آخرت برباد، لیکن میں گناہوں کو لے کر اتنا پاگل ہو چکا ہوں گا کہ نہ مجھے میرے ضمیر کی آواز سنائی دے گی، نہ مجھے میرے اللہ کا دھیان رہے گا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہوں جو آج سے 1400 سال پہلے میرے لیے رو رہا تھا، میرے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اور قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا۔ اب مردہ دلوں کو یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی نا، اس وقت وہ 2-4 سیکنڈ کی لذت ہی انسان کی پوری دنیا بن جایا کرتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سچائی اور ریالٹی کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ اللہ کے خزانوں کی جو ٹاپ لیول کی چیز ہے ہدایت، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بن مانگے دی ہوئی ہے، جس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا اس دن تمہارا دل خود ہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پھر چاہے میرا کوئی گلا کاٹے، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، I don't damn care about these things۔ لیکن ابھی ہم نشوں میں ہیں۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لائل کون ہے، بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائیں، جڑ جائیں اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف، تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے، تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی؟ بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ ففروا الی اللہ، یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کے آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانتے ہو قرآن میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی آیت اتاری ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب میں گنہگاروں کے لیے ایک آیت کا اتر جانا بہت ڈیپ ہے یہ چیز، کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ان کو بھی نہیں بھولا، وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں اور اپنے رب کا سودا کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ رب نہیں یہ چاہتا کہ انسان ہمیشہ اسی غفلت میں رہے اور مر جائے، لہٰذا ایک آیت اتاری گنہگاروں کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، غفلتیں کی، گناہ کیے، بہت دور چلے گئے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور ان سے یہ کہو
لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، جب کبھی بھی تمہیں میری ضرورت پڑے پکار لینا مجھے، یہ مت سوچنا کہ میری پکار اللہ تک نہیں جائے گی۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا۔ وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائیں۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ تو چند دن کی زندگی ہے یار، گزر تو جانی ہے، گناہ کرتے کرتے بھی گزر جائے گی اور نیکیاں کرتے کرتے بھی گزر جائیں گی۔ اگر تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر تمہارا کنیکشن اللہ سے ویک ہے یا بالکل تم کٹ آف ہو اللہ سے، پھر بھی زندگی نے گزر جانا ہے۔ اب اللہ سے کٹ آف ہو کر اگر تم پوری دنیا بھی اویل کر لو، کلیم کر لو، تب بھی تم نے مرنا ہے۔ اور اللہ کو پا لینے کے بعد اگر تمہیں روکھی سوکھی کھانے پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ اس کنسیپٹ کو سمجھے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے، تو صبر کریں، خوش رہا کریں، اینڈ ڈو سم ایفرٹس، کہ جن ایفرٹس کو پٹ کر کے تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہیں اس بات کی یقین آ جائے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ ایفرٹ تو کرو گے نا، مشکل نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کی فیسیں تم لوگوں کے ماں باپ بھرے، پک اینڈ ڈراپ تم لوگوں کو بھائی دے، یہ ساری ایفرٹس وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم لوگ کسی بھی ایرے ریرے کی باتوں میں آ کر اپنی ساری زندگی، اپنا سارا کیریئر، اپنا سارا فیوچر برباد کر دو۔ پرلے درجے کے بے غیرت ہے وہ لڑکے جن کے اپنے گھروں میں 4 بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، جن کو پابند کیا ہوتا ہے کہ گھر سے بغیر پوچھے نکلنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے ملنے نہیں جانا، ہماری ناک نہ کٹوا دینا۔ اس طرح کے لمبے چوڑے سو کالڈ لیکچرز تو دیتے ہیں اپنی بہنوں کو، لیکن خود پرلے درجے کے نکمے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت، یہ مردانگی، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب تم کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو، کسی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو۔ اللہ کے بندو، وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہے کہ دنیا نے تجھے پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن آخرت میں جب اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے اپنے پاس بلائے گا نا اور کہے گا میرے بندے، یہ اس زخم کا بدلہ ہے جو لوگوں نے تجھے دیا میری خاطر، یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو تو نے کیا میری خاطر، یہ ان آنسوؤں کا بدلہ ہے جو تو نے اس سچویشن میں بہائے تھے کہ جب تجھے دنیا نہیں سمجھ رہی تھی اور تو نے مجھے پکارا تھا۔